سورہ تحریم میں اللہ رب العالمین کا ارشاد، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اے ایمان والو، اللہ رب العالمین سے ڈرو اور اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وہ جہنم کہ تم اس چیز کو اور اس وقت کو برداشت نہیں کر سکتے کہ جب تمہاری اولاد، تمہارے ازواج، تمہارے اہل و عیال اس جہنم میں ڈالے جائیں، تو اس جہنم پر ایسے فرشتے اللہ رب العالمین نے مقرر کر رکھے ہیں جو بڑے تندخو ہیں، بڑے سخت مزاج ہیں، اللہ رب العالمین کے کام میں کوئی نافرمانی نہیں کرتے۔ ان کے دلوں میں رحم نہیں آ سکتا کہ تمہاری اولاد اور تمہاری ازواج کو تمہارے کہنے پر یا تمہاری درخواست پر یا تمہاری التجا پر چھوڑ دیں۔ اللہ رب العالمین نے ایسے فرشتے مقرر کیے ہیں جو بڑے تندخو اور سخت مزاج ہیں، اور وہ وہی کرتے ہیں جن کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ جہنم کی آگ سے بچنا، اپنے آپ کو بچانا اور اپنے اہل و عیال کو بچانا، یہ ایک حاکم کی جو کہ اپنے اہل پر حاکم ہے، اس کا راعی ہے، اس کا ولی ہے اور اس کی دیکھ بھال کرنے والا ہے، اس پر دھوری ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ سب سے پہلے اسے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے اور پھر اس کے بعد اپنے اہل و عیال کو بچانا ہے۔ وہ جہنم جس کا تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری میں کرتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی بیان کرتے ہیں، کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمع وجتن، کہتے ہیں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک زوردار دھماکے کی ہم نے آواز سنی۔ آپ نے فرمایا، اتدرون ما ھذا، کیا تم جانتے ہو یہ دھماکے کی آواز کیسی ہے؟ قلنا اللہ ورسول عالم، ہم نے جواب دیا اللہ اس کے رسول ہی بخوبی جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، ھذا الحجر رمی فی النار منذ 70 خریفا، یہ پتھر ہے جس کو 70 سال قبل اللہ رب العالمین نے جہنم کے اندر پھینکا تھا، اور آج 70 سال کے بعد انتہا الی قاریہا، یہ جہنم کے بالکل نیچے جا کر لگا ہے، جس کی وجہ سے یہ دھماکے کی آواز تم سن رہے ہو۔ وہ جہنم کہ جس کی گہرائی اللہ رب العالمین نے 70 سال کی مسافت کے برابر رکھی ہے، کیا اس آگ کو ہم میں سے کوئی شخص برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، وما ادراک ما سقر، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا معلوم وہ جہنم کیا ہے؟ لا تبقی ولا تذر، جب وہ جلانے پر آئے گی نہ کھالوں کو چھوڑے گی نہ جسم کو چھوڑے گی۔ لواحۃ للبشر، انسان کی سر کی کھال کو کھینچ لے گی۔ علیہا 19، اس پر اللہ رب العالمین نے 19 فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو اس جہنم کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، اس پر داروغہ ہیں اور انسانوں کو جلانے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ وہ جہنم جس کا ایندھن اللہ رب العالمین نے آگ اور پتھر کو مقرر کر رکھا ہے، تو اس جہنم سے بچنے کے لیے ہم اپنے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے فرائض اپنے اہل و عیال کے لیے محض یہ نہیں کہ ہم ان کے لیے نان و نفقہ کریں، ان کو اچھا کھلائیں، ان کو اچھا پلائیں، ان کو اچھا پہنائیں، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلائیں اور اس کے بعد ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ آپ پر یہ فرض بنتا ہے کہ آپ نے اپنے اہل و عیال کی دیکھ بھال دینی امور میں کرنی ہے۔
ان کو اس بات کی طرف راغب کرنا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے احکامات کے پابند بنے. اس بات کی طرف نہ جائیں کہ وہ اچھا کھا کر اچھا پہن کر کہیں آپ کے لیے باعث قیامت باعث مصیبت نہ بن جائیں بروز قیامت. کیونکہ اللہ رب العالمین سورہ تغابن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم. اے ایمان والو، بے شک آج جن کے لیے تم کما رہے ہو، آج ان کی جائز و ناجائز خواہشات کی تکمیل میں اپنے دن و رات صرف کر رہے ہو، بے شک تمہاری یہ اولاد، تمہاری یہ بیویاں تمہاری یہ دشمنی کا باعث بن سکتے ہیں. فاحذروہ، ان سے بچ کر رہو. کیا وہ دشمن جو کہ بظاہر آپ کے سامنے ہو وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے برعکس اس دشمن کے کہ جو کہ مخفی ہو، جو کہ آپ کے ساتھ لگا ہو اور آپ کی جڑیں کاٹ رہا ہو. اسی طریقے سے یہ اولاد اور یہ بیویاں اللہ رب العالمین نے ان کے دو پہلو آپ کے سامنے رکھے ہیں. یا تو آپ ان کے لیے اپنی دوستی کا حق ادا کریں، ان سے محبت اور خلوص رکھیں، اس بات کو رکھتے ہوئے کہ اللہ رب العالمین کی رضا بھی انہی چیزوں میں ہے جن میں ان کی رضا ہے، نہ کہ آپ کے لیے وہ دشمنی کا باعث بن جائیں اس صورت میں کہ آپ ان کے وہ کام کرنے لگیں جو کہ اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا باعث بن جائیں. اس صورت میں آپ اپنے اہل و عیال کو بھی نہیں بچا سکتے اور خود بھی اللہ رب العالمین کی آنکھ سے نہیں بچ سکتے. صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بھاری الفاظ، الا کلکم راء وکلکم مسئول عن رعیتہ. سن لو، خبردار ہو جاؤ اے لوگو، تم میں سے ہر ایک شخص نگران ہے اور اس کی نگرانی میں جو رائے آتی ہے اس کے متعلق اس سے سوال کیا جائے گا. فالامام راعیۃ علی الناس، تو امام جو ہوتا ہے وہ اپنے تمام لوگوں پر نگران ہوتا ہے، ان کا حاکم ہوتا ہے، ان کا چرواہا ہوتا ہے. اس پر لازم ہے کہ وہ ان کو اللہ کے دین کی تعلیم دے اور ان کو برائیوں سے بچائے. وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِّيَّتِهِ، بروز قیامت اس کی اس رعایا کے متعلق اس سے باز پرس ہوگی. وَالرَّجُلٌ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، اور ایک مرد جس کے رعایا میں اس کے اہل و عیال آتے ہیں، وہ اپنے ان اہل و عیال پر حاکم بنایا گیا ہے، وہ اپنے ان اہل و عیال پر نگران بنایا گیا ہے. اس پر لازم ہے کہ وہ ان کو اچھے برے کی تعلیم دے، انہیں دین اسلام کی طرف راغب کرے، انہیں اللہ کے احکامات کی طرف لے کر آئے اور ان کو اس بات کا باور کرائے کہ شیطان ان کا کھلا دشمن ہے، اس کے احکامات سے بچنا ہے. وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِّيَّتِهِ، بروز قیامت یہ اہل و عیال کے متعلق اس سے سوال کیا جائے گا. تم تو صبح نکلے اور شام میں آئے، تمہارے پیچھے تمہارا اہل و عیال کیا کرتا رہا؟ وہ پیسہ جو تم اپنی ازواج کو، اپنی اولاد کو دیتے رہے، وہ پیسہ کہاں صرف ہوتا رہا؟ وہ تعلیم جو تم اپنی اولاد کو دلاتے رہے، کیا وہ تعلیم اسے دین اسلام کی طرف لے کر گئی یا انہوں نے اللہ رب العالمین کا باغی بنا دیا؟ وہ اولاد اور وہ بیوی جو تم اپنے گھر میں چھوڑے جا رہے ہو، کیا تمہارے پیچھے انہوں نے پانچوں وقت کی نماز کی حفاظت کی، انہیں اپنے اوقات پر ادا کیا؟ کیا انہوں نے وہ اعمال کیے جو اللہ رب العالمین کی رضا کا باعث ہے؟ یا تمہارے پیچھے یہ اہل و عیال تمہاری یہ دشمنی کا باعث بنے اور ایسے کام کرتے رہے، ایسی جگہ پیسے لگاتے رہے، ایسی تعلیم حاصل کرتے رہے جو تمہاری دشمنی بن گئی، جو کہ اللہ رب العالمین کی ناراضگی بن گئی. وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِّيَّتِهِ، اس رعایا کے متعلق تم سے ضرور باز پرس ہوگی. وَالْإِمْرَأَةُ رَعِيَّةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا، اور یہ عورت حاکم مرد ہے اس وقت جب گھر میں موجود ہے، اور جب مرد گھر سے چلے جائے اس کی بیوی اس گھر کی حکمراں ہیں، وہ وہاں کی نگراں ہیں اور اس سے اس کے گھر کے متعلق، اس کے شوہر کے متعلق، اس کی اولاد کے متعلق سوال کیا جائے گا. آج اگر
ہم نے ان کے لیے وہ کام کیے جو کہ ان سے محبت کی خاطر کرتے رہے اور اپنے آپ کو اس بات سے بلا بیٹھے کہ یہ نعمتیں جو اللہ رب العالمین نے آج لگا کر رکھی ہیں کہیں یہ نعمتیں بروز قیامت وبال نہ بن جائیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو کہیں ایسا نہ ہو یہ اولاد اور ازواج کی محبت تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جس شخص نے یہ کام کیا کہ دنیا داری میں لگ کر اپنے اہل و عیال کی خواہشات کی تکمیل کے لیے چاہے وہ جائز ہو یا ناجائز ہو اس نے اللہ کے ذکر کو بھلا دیا، اللہ کی عبادت کو بھلا دیا، اپنے خالق کو بھلا دیا، تو پھر یہ شخص بروز قیامت سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا لِي وَلَكُمْ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ۔ الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ کسی شخص کو اللہ رب العالمین کے ہاں اس کے عذاب سے، اس کی جہنم کی آگ سے کسی کا رتبہ، کسی کی عزت یا کسی کا مال نہیں بچا سکتا۔ اگر یہ بات ہوتی تو جو انبیاء اس سے قبل گزرے ہیں ان کی اولاد کو اللہ نے عذاب دیا، ان کے والدین کو اللہ رب العالمین نے ان کی پکڑ کی، اور یہ چیز اس بات کے لیے وعید کا سبب ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو آپ نے اپنے آپ کو تو باعمل بنا کر رکھا لیکن آپ کا اہل جہنم کی آگ میں جلتے رہے۔ یہ حقیقت ہے کہ آپ نے محض کوشش کرنی ہے اور وہی کوشش کا نتیجہ ہوگا کہ بروز قیامت آپ اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچ سکیں گے۔ لیکن اگر آپ کی کوشش بھی اس بات کے لیے نہیں رہی کہ آپ کا اہل جہنم کی آگ سے بچ سکے تو کہیں اس کا وبال آپ کے کندھوں پر نہ آ جائے اور آپ اللہ رب العالمین کی ہاں پکڑ کا سبب نہ بن جائے۔ بڑا خوبصورت قول ہے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جو کہ خلیفۃ المسلمین ہیں، مستد دارمی میں ہیں، صحیح سند سے اپنے لوگوں کے ساتھ براجماں ہیں اور پوچھتے ہیں یا ایھا الناس ای الناس احمق، اے لوگوں مجھے بتاؤ تم کیا سمجھتے ہو لوگوں میں سب سے زیادہ احمق کم عقل کون ہے؟ کسی نے کچھ جواب دیا، کسی نے کچھ بتایا۔ عمر بن عبدالعزیز جواب دیتے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں میں سب سے زیادہ احمق کون ہے وہ شخص ہے تعیس آخرت ما بعل آخرت لازواجی والاولادی، وہ شخص جو کہ اپنے اہل، اپنی بیوی، اپنے بچوں کے لیے دنیا کی زندگی کو خریدے اور اپنی آخرت کو اس کے عوض بیچ دے۔ میں سمجھتا ہوں لوگوں میں وہ سب سے احمق ترین انسان ہیں۔ ہم اپنا محاسبہ اس چیز پر رکھ کر لیں کہ کہیں ہم جانتے یا بوجھتے میں یا انجانے میں، نادانی میں
کہیں اپنی آخرت کو اپنے اہل و عیال کے لیے دنیا کی خاطر تو نہیں بیچ رہے. اگر ہم نے یہ گھاٹے کا سودا اپنے ساتھ لگا لیا تو پھر گویا کہ ہم نے خود بربادی اور تباہی کو اپنے ہاتھوں لے لیا. ہم پر یہ لازم ہے کہ اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے حوالے کر دیں اور اپنے اہل و عیال کو اللہ کے احکامات کا پابند بنا دیں. کم از کم انہیں اس بات کی نصیحت ہر روز یا لازم ہر ہفتے کریں کہ ہمارے مقصد تخلیق کیا ہے، دین اسلام کیا کہتا ہے، اجتماعیت ہم سے کیا مانگتی ہے اور ہمیں اس کے لیے کیا کر گزرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب ارشاد ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں. صحیح بخاری میں ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھ جاتے ہیں اور نام لے لے کر اپنے اہل کو اور قبائل کو پکارتے ہیں. یا بنو عبد الشمس، یا بنو عبد الفہر، یا بنو ابو عباس، یا بنو عبد المطلب، تمام لوگوں کے نام لے لے کر آپ نے اپنے پاس جمع کیا اور انہیں یہ بات باور کرائی کہ آج تک میں تمہارے سامنے سچائی بیان کرتا آیا ہوں. اگر میں تم سے کہوں اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک کافرہ آنے والا ہے جو تمہیں ہلاک کر دے گا، اتصدقونی، کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ ان کا ایک ہی جواب تھا، ما جربنا علیک الکذب یا محمد، اے محمد ہم نے آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا. اگر آپ کہہ رہے ہیں تو سچ ہی کہہ رہے ہوں گے. یہ بتانے کا مقصد تھا کہ جب اس سے قبل میں نے تم سے جھوٹ نہیں کہا، یہ کیسے ممکن ہے جس خالق نے مجھے مبعوث کیا ہے میں اس پر جھوٹ باندھوں کہ اس نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے. اس کے بعد آپ نے نام لے لے کر پکارا اور فرمایا یا عباس یا امی محمد اتق اللہ انقذی من النار، اے عباس، اے محمد کے چچا، اللہ رب العالمین سے ڈر جاؤ اور اپنے آپ کو اللہ کی آگ سے بچا لو. لا اغنی عنک من اللہ شیئا، بروز قیامت میں محمد تمہیں اللہ کے عذاب سے کچھ نہیں بچا سکتا. یا صفیہ یا امتی محمد، اے صفیہ، اے محمد کی پھپھی، انقذی من النار، اپنے آپ کو اللہ کی عذاب سے بچا لو، جہنم کی آگ سے اپنا بچاؤ کر لو. لا اغنی عنکی من اللہ شیئا، بروز قیامت میں محمد تمہیں اپنے آپ کے لیے اپنی خاطر اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا. آپ نے فرمایا یا فاطمہ یا بنت محمد، اے فاطمہ، اے محمد کی لخت جگر، اے محمد کی بیٹی، اتق اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، انقذی من النار، اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا لو. لا اغنی عنکی من اللہ شیئا، بروز قیامت میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا. جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، امام المتقین، خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عذاب سے نہ اپنے چچا کو بچا سکتے ہیں، نہ اپنی پھوپھی کو بچا سکتے ہیں، نہ اپنی بیٹی کو بچا سکتے ہیں، تو ہم کس خواب غفلت میں مبتلا ہیں کہ بروز قیامت ہم اللہ کے عذاب سے یوں ہی چھوٹتے چلے جائیں گے. ہم پر لازم ہے اس بات کا. علیکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بتقوی اللہ، اے لوگو تم پر لازم ہے اللہ رب العالمین سے ڈرو. اوصیکم بنفسی بتقوی اللہ، میں تمہیں اس بات کی وصیت کرتا ہوں اللہ رب العالمین سے ہر حال میں ڈرتے رہنا. اگر اللہ کا خوف، اس کا ڈر، اس کی خشیت اس دل میں داخل ہو گئی تو ہم یقیناً اس آیت پر عمل کر سکیں گے. قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو بھی اس کے عذاب سے بچا سکیں اور اپنے اہل و عیال کو بھی اللہ کے عذاب سے، اس کی بھڑکتی ہوئی جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کر سکیں. وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا لِي وَلَكُمْ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ